ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز جنگل کے قلب میں لیو نام کا ایک عقلمند اور طاقتور شیر رہتا تھا۔ لیو اپنی طاقت کی وجہ سے دور دور تک جانا جاتا تھا اور جنگل کے تمام جانوروں سے ڈرتا تھا۔ اس نے انصاف کے ساتھ جنگل پر حکومت کی اور جانور اس کی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس نے انہیں بیرونی خطرات سے محفوظ رکھا ہے۔ ایک دھوپ کی صبح جب لیو اپنی سلطنت میں آرام سے ٹہل رہا تھا تو اس کا روبی نام کا ایک چھوٹا ڈرپوک خرگوش آیا۔ رابی اپنی تیز عقل اور چستی کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن وہ شیر کی طاقت کے لیے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی جان کے خوف سے رابی نے ہمیشہ لیو سے دوری رکھی تھی۔ تاہم اس دن رابی خاص طور پر بہادر محسوس کر رہا تھا۔ وہ لیو کی طرف لپکا جس نے حیرت سے اس چھوٹے سے جانور کو دیکھا۔ لیو، رابی نے کہا، اس کی آواز قدرے کانپتی ہوئی، میرے پاس آپ کے لیے ایک تجویز ہے۔ لیو نے خرگوش کی بے باکی سے متجسس ہو کر پوچھا، تم جیسا چھوٹا خرگوش مجھ جیسے شیر کو کیا پیش کر سکتا ہے؟ رابی نے جواب دیا، میرے پاس تمہاری طاقت نہیں ہے لیو، لیکن میرے پاس اپنی ذہانت اور رفتار ہے۔ میں ایک چیلنج پیش کرتا ہوں، اگر میں تمہیں عقل کے مقابلے میں پیچھے چھوڑ سکتا ہوں تو تم وعدہ کرو کہ مجھے یا جنگل میں کسی دوسرے خرگوش کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اگر میں ہار جاتا ہوں تو آپ مجھے اپنے اگلے کھانے کے لیے لے سکتے ہیں۔ لیو نے خرگوش کی دلیری پر قہقہا لگایا لیکن چیلنج سے اتفاق کیا۔ اس نے سوچا کہ چھوٹے خرگوش کے لیے اس پر قابو پانا ناممکن ہوگا۔ مقابلہ شروع ہوا اور روبی نے لیو کو پہیلیاں پیش کیں۔ شیر، اگرچہ طاقتور تھا، اپنے آپ کو ہوشیار خرگوش کے سوالات سے پریشان پایا۔ رابی کی ذہانت اور تیز سوچ نے لیو کی طاقت کو پیچھے چھوڑ دیا اور اس نے چیلنج جیت لیا۔ لیو نے اپنی بات پر سچے ہوتے ہوئے رابی کی جان بچائی اور اعلان کیا کہ جنگل میں خرگوش کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اس دن سے آگے لیو نے سیکھا کہ ایک عظیم حکمران بننے کے لیے صرف طاقت ہی کافی نہیں ہے۔ اس نے رابی کی ذہانت کی تعریف کی اور اس کی بادشاہی میں مختلف طاقتوں کی قدر کو سمجھا۔ جنگل کے جانوروں نے نئی ملی ہم آہنگی کا جشن منایا، جہاں شیر اور خرگوش پرامن طور پر ایک ساتھ رہتے تھے اور ہر ایک کو